زمانے کے صفحات پر ایک ایسی کہانی نقش ہے جو ایمان کی استقامت، سچائی کی سربلندی اور باطل کی شکست کا ابدی پیغام دیتی ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کے دل میں رب کائنات کی محبت نے وہ شمع روشن کی جس کے تاب نہ بادشاہ کی سلطنت لا سکی نہ جادو کا فریب۔ یہ ایک غلام کی کہانی ہے جو اپنے رب کے نام پر جیتا بھی ہے اور اپنی شہادت سے ہزاروں دلوں میں ایمان کا بیج بو جاتا ہے۔ قدیم دور کی بات ہے، ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جس کے دربار کی زینت ایک کہنا مشق جادوگر تھا۔ یہ جادوگر اپنی شعبدہ بازیوں اور طلسماتی فنون سے بادشاہ کے دل میں خاص مقام رکھتا تھا۔ وقت کا پہیا گھوما اور ایک دن جادوگر نے محسوس کیا کہ عمر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے اور موت کا بلاوا سر پر ہے۔ لہٰذا وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، عالی جاہ، میں اب ضعیف ہو چکا ہوں اور میری آنکھیں دھندلا گئی ہے۔ میری زندگی کی شمع بجھنے کو ہے۔ مجھے کوئی ایسا ہونہار، زیرک اور ذہین بچہ سونپ دیا جائے تاکہ میں اپنے تمام جادوئی علم اور فن کی مہارت اس کے سینے میں منتقل کر سکوں۔ یہ فن ختم نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح آپ کی سلطنت میں اس علم کا تسلسل برقرار رہے گا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کروایا اور بالآخر ایک نہایت فطن اور صاحب ادراک لڑکے کا انتخاب عمل میں آیا، جیسے جادوگر کے تعلیم و تربیت کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا ہر روز جادوگر کے آستانے کی طرف رخت سفر باندھتا۔ اس سفر کے بیچوں بیچ ایک جگہ ایک اللہ والے بزرگ کی مسکن تھا۔ یہ بزرگ اپنی دنیا سے کنارہ کش، نہایت پرہیزگار، اللہ کی عبادت میں محو اور واعظ و نصیحت کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا تھا۔ جب لڑکا جادوگر کے ہاں جاتے، وہاں سے گزرتا تو غیر ارادی طور پر اس کے قدم ٹھہر جاتے۔ وہ عبادت میں مشغول بزرگ کو تکتا اور اس کے پر حکمت مواضع نہایت توجہ اور خاموشی سے سنتا۔ اس پاکیزہ ماحول میں اسے سکون اور قلبی اطمینان محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا کہ آتے جاتے وہاں رک جاتا۔ اس تاخیر کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جب جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر اسے دیر آنے سے سزا دیتا اور مار پیٹ کرتا۔ اسی طرح جب وہ جادوگر کے پاس واپس گھر پہنچتا تو گھر والے بھی تاخیر پر اس پر برہم ہوتے اور سزا دیتے تھے۔ یہ دوہری آزمائش اس نوجوان کے لیے ایک مشکل امتحان بن چکی تھی۔ ایک دن اس نے بزرگ کے سامنے بڑے دکھ اور کرب کے عالم میں اپنی ہی شکایت پیش کر دی اور مشورہ مانگا۔ بزرگ، جو نہایت دانش مند اور معاملہ فہم تھا، اسے ایک آسان تدبیر بتائی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ تاخیر کیوں ہوئی تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے تاخیر پر غصہ کرے اور بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس سادہ سی ترکیب کے لڑکا وقتی طور پر دونوں کے مار سے بچ گیا اور یوں اسے دونوں جگہوں پر زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک طرف تو وہ باقاعدگی سے جادوگر کے پاس طلسماتی فنون کے تعلیم حاصل کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بزرگ کے پاکیزہ صحبت میں بیٹھ کر کلام الہی، توحید کے عقیدے اور دین حق کے تعلیم و تربیت بھی حاصل کرتا رہا۔ اس کے دل و دماغ پر جادو سے زیادہ ایمانی روشنی کا اثر ہونے لگا تھا۔ جادو کا علم فقط نظر کا دھوکہ تھا، جبکہ بزرگ کا سکھایا ہوا راستہ ابدی سچائی اور نور تھا۔ ایک دن لڑکا اپنے معمول کے راستے پر گامزن تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک زبردست اور ہیبت ناک اژدہا یعنی سانپ راستے کے بیچوں بیچ پڑا ہے، جس میں عام لوگوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر ایک طرف سے دوسری طرف آنے جانے سے قاصر تھے اور چاروں طرف ایک افراتفری اور پریشانی کا سامان تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بچے کے دل میں ایک خیال ابھرا۔ اس نے اپنے باطن میں عہد کیا کہ وہ آج سچائی کے راستے کا فیصلہ کن امتحان لے گا۔ وہ دل میں گویا ہوا، آج موقع ہے کہ میں یہ جان لوں کہ میرے استاد بزرگ کا سکھایا ہوا دین الہی رب کو پسند ہے یا جادوگر کا سکھایا ہوا فریب اور فن۔ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرے بزرگ استاد کے دین کے اس جادوگر کے تعلیم سے زیادہ محبوب اور حق ہے تو میری یہ دعا قبول فرما اور اس پتھر سے اس بلاخیز جانور کو ہلاک کر گئے تاکہ لوگوں
کو اس اذیت اور مصیبت سے نجات مل جائے اور سچائی ظاہر ہو جائے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ پتھر پوری قوت سے اژدہا کی طرف پھینک دیا۔ پتھر لگتے ہی وہ خوفناک جانور فوراً ہلاک ہو گیا اور سڑک لوگوں کے لیے کھل گئی اور لوگ بلا خوف و خطر آنے جانے لگے۔ لڑکا اس عظیم معجزے کو دیکھ کر خوشی اور اطمینان کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سیدھا بزرگ کے خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بزرگ جو کہ ایک عارف باللہ تھا، اس میں سچائی تھی۔ اس واضح معجزوں پر دیتا تو لڑکی کے پیشانی چوم لی اور کہا، پیارے بچے، آج کے دن اژدہا کو ہلاک کرنے کی اس کرامت کے بعد تو یقیناً مجھ سے افضل اور برتر ہو گیا ہے۔ اب توحید اور ایمان کے راستے میں تیری ایک عظیم آزمائش شروع ہوگی۔ اگر ایسا ہو اور تجھے کسی بڑی مصیبت میں ڈالا جائے تو خبردار کسی کو بھی میرے متعلق مت بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسے غیر معمولی قبولیت عطا فرمائی کہ اب اس کے پاس دور دور سے حاجت مندوں اور مصیبت زدہ لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا تھانتا لگ گیا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کی دعا کی برکت سے پیدائشی اندھے، مادرزاد نابینا، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے لاعلاج مریضیوں کو شفا ملنے لگی۔ لوگ جوق در جوق اس بچے کے پاس آتے اور حیرت انگیز طور پر تندرست ہو کر واپس جاتے۔ یہ سب دیکھ کر اس بادشاہ کے ایک قریبی نابینا وزیر کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی تو اس بچے کے ہی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وزیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کے خاص جائے گا۔ وہ قیمتی تحائف اور بے شمار دولت لے کر بچے کے پاس حاضر ہوا اور نہایت عاجزی سے کہا، اے نیک صفت بچے، اگر تو مجھے دوبارہ بینائی عطا کر دے تو میں سارا مال و اسباب جو کچھ بھی میں نے اپنی زندگی میں جمع کیا ہے سب کا سب تجھے دے دوں گا۔ بچے نے انتہائی پروقار لہجے میں جواب دیا، دیکھیے وزیر صاحب، شفا میرے اختیار اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں کسی کو بھی شفا دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو میرا اور آپ کا حقیقی رب ہے۔ میں جادوگر نہیں، میں فقط اس کی مخلوق میں سے ایک ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہر طرح کے شرک سے توبہ کریں گے اور ایک ہی اکیلے اللہ پر ایمان لائیں گے تو میں آپ کے لیے اس کے حضور دعا کروں گا۔ وزیر نے بچے کی بات دل کی گہرائی سے سنی اور فوراً اپنے لیے شرکیہ عطائف سے توبہ کرتے یہ سچے دل سے ایمان لانے کا اقرار کیا۔ بچے نے اس کے ایمان کا پختہ ہونے پر نہایت خشوع و خضوع سے دعا کی۔ اللہ نے فوراً اس کی دعا قبول کی اور وزیر کے آنسوں کو مکمل طور پر روشن کر لیا۔ بینائی واپس ملنے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بالکل اسی طرح کام کرنے لگا جیسا نابینا ہونے سے پہلے کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر روشن تھی۔ بادشاہ نے اسے بنا دے کر شدید حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا، اے وزیر، تجھے یہ آنکھیں دوبارہ کس میں عطا کی؟ وزیر جو اب ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، اس نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ کو اپنی بڑائی کا غم تھا۔ وہ سمجھا کہ وزیر نے اس کی تعریف کی ہے۔ بادشاہ نے غضب سے کہا، ہاں یعنی میں نے دی، میں ہی تو تیرا خدا ہوں۔ وزیر نے نڈر ہو کر بادشاہ کی تردید کی اور ایک تاریخی جملہ کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم دونوں کا خالق و مالک صرف ایک ہی ہے۔ بادشاہ جو کہ خود کو خدا کہلوانے کا عادی تھا، یہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً وزیر پر ظلم و ستم اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا تاکہ وہ یہ بتا دے کہ اسے یہ تعلیم کس نے دی ہے۔ بالآخر وزیر ان اذیتوں کو برداشت نہ کر سکا اور بے بسی میں اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے اس نوجوان بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس بچے کو بلوا بھیجا اور کہا، اے لڑکے، تم تو اب جادو کے فن میں پورے کامل ہو گئے ہو۔ اب تو تم اندھوں کو بھی دیکھتے اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ یہ سب تو میرے جادوگر کی تعلیم کا کمال ہے۔ بچے نے کمال استقامت سے انکار کر دیا، عالی جا، یہ بات غلط ہے، میں جادوگر نہیں ہوں اور میں نہ ہی صرف کسی کو شفا دے سکتا ہوں۔ شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے اور میں اسی پر ایمان لایا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے اقتدار کے نشے میں کہا، اللہ کو میں ہی ہوں۔ بچے نے بہادری سے کہا، ہرگز نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس انکار پر بادشاہ نے غصے میں آ کر بچے کو طرح طرح کے ہولناک سزائیں دینی شروع کر دی تاکہ اس کے ایمان کے متزلزل کر سکے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے بادشاہ نے اس
راز کو بھی پا لیا کہ بچے کے پیچھے اصل رہنمائی کے ایک بزرگ کی تھی۔ بادشاہ نے بزرگ کو بھی بلوایا اور اس کو کہا کہ دین اسلام سے پھیر جائے اور اللہ کے بجائے بادشاہ کے رب تسلیم کرے۔ بزرگ نے اپنے ایمان میں ذرا برابر بھی لچک نہ دکھائی اور انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے جلادوں کو حکم دیا اور مظلوم بزرگ کو نہایت بے دردی سے آرے کے ذریعے چرا گیا۔ وہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ نوجوان بچے کو بلایا اور اسے دین اسلام سے پھر جانے کا حکم دیا۔ بچے نے بھی وہی جواب دیا جو بزرگ نے دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پلانے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اگر وہاں بھی اسلام سے باز نہ آئے تو عبرتناک موت کے ساتھ قتل کر دو تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائے۔ چنانچہ سپاہی اس نوجوان کو اس بلند اور خطرناک پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب سپاہی نے اسے دھکا دینے کا ارادہ کیا تو نوجوان نے اپنے رب کے حضور دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑایا، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان ظالموں سے نجات دے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی پہاڑ نے ایک زوردار لرزہ اور ہیبتناک زلزلہ ہے اور سارے کے سارے سپاہی لڑک کر ہلاک ہو گئے۔ صرف وہی نوجوان بچہ معجزانہ طور پر صحیح سلامت باقی بچا رہا اور واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میرے رب اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھ کر دوسرے سپاہی کو حکم دیا، کسی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ و بیچ لے جاؤ، وہی سمندر میں پھینک کر ڈبو دو۔ یہ لوگ اسے لے کر سمندر چلے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر انہوں نے اسے پھینکا چاہا تو بچے نے پھر وہی پرعزم دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہاں کے ساتھ سمندر میں خوفناک لہر موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی کسی سمیت سمندر میں غرق ہو گئے اور ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ صرف وہی بچہ اپنی ایمانی قوت کی بدولت ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی استقامت اور ان معجزات کو دیکھ کر بادشاہ ایک شدید دھچکا لگا۔ بچے نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ، تو چاہے جتنی بھی تدبیریں کر لے، تو مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکتا، میری جان نہیں نکل سکتی، مگر صرف صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اسی طرح کر لے تو میری جان نکل سکتی ہے اور تجھے میری موت کا مقصد مل سکتا ہے۔ بادشاہ جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بے چین تھا فوراً اس کے لیے تیار ہوا۔ پریشان ہو گئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا، علی جا، ہم تو اس بچے کی ترکیب اور چال کو سمجھ ہی نہیں تھے، دیکھیں اس کا کتنا بھیانک اثر پڑا، ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہ سامنے آ ہی گیا اور سب لوگ اس کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ شدید غصے اور مایوسی کے عالم میں تختے سے ریتا اور غضبناک ہو کر حکم دیا، اچھا یہ کرو کہ شہر کے تمام محلوں اور راستوں میں گہری خندقیں کھدوائی جائے، ان میں لکڑیاں بھر کر آگ لگا دی جائے، پھر لوگوں کو کہا جائے کہ اس دین اسلام سے پھر جائے، اسے چھوڑ دیا جائے گا اور جو ایمان پر قائم رہے گا اسے آگ میں شین دیا جائے گا۔ یہ ظالم بادشاہ نے مومنوں کے ایمان کے اوپر ہولناک آزمائش شروع کر دی۔ مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا، لیکن ایک ایک کر کے خوفزدہ ہوئے بغیر حق پرستی کے ساتھ اس دھرتیات کے کمبخت پر پہنچنے لگے، ایمان کی حرارت سے بھر دیا اور اسی بادشاہ کی سلطنت کی جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایمان پہ طاقت اور اللہ کی توفیق ایک لازوال معجزہ حدیث کی صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔